لا يؤذن حتى يطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کی راویہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ فرمایا کہ وہ اذان تب دیتے تھے جب صبح صادق طلوع ہوا کرتی تھی۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اب بھی مدینہ طیبہ کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان تہجد ہوتی ہے اور ایک اذان صبح کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس وقت دو ہی مؤذن تھے، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز تہجد کے لیے جو اذان دیتے تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے یہ صبح کی نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی جو آنکھیں تھیں ان کے اندر بینائی نہیں تھی، یہ نابینا صحابی تھے اور یہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جب حضرت بلال اذان دیں، چونکہ یہ اذان جو ہے یہ تہجد کے لیے ہوتی ہے، لہذا تم کھاتے پیتے رہا کرو، ان کی اذان پر اپنی سحری کو بند نہ کیا کرو۔ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا، چونکہ وہ اذان دیتے ہیں صبح کی نماز کے لیے، تو جب صبح کی نماز کے لیے اذان کا وقت ہوتا ہے تو سحری کا وقت بھی اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی صبح صادق ہو چکی ہے لہذا تم اذان دو، تو ان کے کہنے پہ یہ اذان دیتی ہیں اور یہ اذان نماز فجر کے لیے دیتی ہیں۔ لہذا جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں صبح کی نماز کے لیے تو پھر تم کھانے پینے سے رک جایا کرو، سحری تم جو ہے وہ بند کر دیا کرو۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہی اذان شروع ہوتی تھی تو اپنا کھانا پینا بند کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو دو مؤذن تھے ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اب سوال یہ ہے کہ ان کی اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی حضرت بلال کتنی دیر پہلے اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، اس کے متعلق اسی سے اگلی حدیث متصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اتنا وقفہ کرتے تھے جتنی مقدار میں کہ انسان جو ہے وہ 50 آیاتیں قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو عربی لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلمون یعلمون بس یہی سمجھ آتا ہے، باقی قرآن پڑھنا سمجھ نہیں آتا۔ وہ لوگ جب قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے والے کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ شدیں ہیں، مدیں ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ وقفے ہیں، وہ سارے عین شریعت مطہرہ کے مطابق وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ 50 آیاتیں اگر قرآن کی تلاوت کی جائیں، اب پھر سوال یہ ہے کہ وہ 50 آیاتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں یا بڑی بڑی ہوتی تھیں، اس کے متعلق بھی اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو آیاتیں پڑھتے تھے 50 وہ درمیانی آیاتیں ہوتی ہیں، نہ بڑی اور نہ ہی چھوٹی بلکہ متوسط یعنی درمیانی آیاتیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 20 سے اوپر ہی منٹ چلے جاتے ہیں اتنی آیاتوں کو پڑھنے کی مقدار، لہذا اتنی مقدار جو ہے وہ دونوں اذانوں کے درمیان وقفہ ہوتا تھا، اور تقریباً انسان آسانی سے جو ہے وہ سحری کر سکتا ہے اس دورانیے میں۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ حکم تھا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم نے سحری بند نہیں کرنی۔ آج بھی کی بعض مساجد ایسی ہے جہاں پر دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک نماز تہجد کے لیے اور ایک جو ہے وہ صبح صادق کے لیے، تو لہذا پہلی اذان جب تہجد کی ہو تو یہ نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو انسان سحری بند کر دے، نہیں، بلکہ وہ کھاتا پیتا رہے، اور جب صبح صادق کے لیے اذان ہو تو اس وقت جو ہے وہ اپنی سحری بند کر دے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔